على النبي والسلام على الرسول والأنبياء. ایک شہر مکہ المکرمہ ہے اور دوسرا شہر مدینہ منورہ ہے۔ مکہ مکرمہ عابدوں کی جگہ ہے اور مدینہ طیبہ عاشقوں کی جگہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں انسان کی جبین جھکتی ہے اور مدینہ طیبہ میں عاشق رسول کا دل جھکتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں اللہ رب العزت کا گھر بیت اللہ ہے اور مدینہ طیبہ میں اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب، اللہ کے لاڈلے، اللہ کے پیارے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے۔ بیت اللہ کے اوپر روزانہ میرے اللہ کی جانب سے 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور مدینہ طیبہ میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر پر 120 نہیں، 220 نہیں، 420 نہیں، بلکہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ہر وقت رحمتوں کی موسلا دھار بارش برس رہی ہوتی ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب صبح صادق کا وقت ہوتا ہے آسمان سے 70,000 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر پہ روزانہ اترتے ہیں، درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ درود پڑھتے پڑھتے عصر کا وقت ہو جاتا ہے۔ عصر کے وقت یہ 70,000 فرشتے واپس چلے جاتے ہیں اور 70,000 فرشتے آ جاتے ہیں۔ عصر سے لے کر فجر کی نماز تک، صبح صادق تک یہ فرشتے درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ روزانہ 1,40,000 فرشتہ محبوب کی قبر کے اوپر درود و سلام کے تحفے پیش کرتا ہے۔ جس فرشتے کی ایک مرتبہ حاضری لگ جاتی ہے قیامت تک کے لیے اس کی دوبارہ حاضری نہیں آ سکتی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کے دن اپنی مبارک قبر سے اٹھیں گے، مکہ والے آپ کے دائیں طرف کھڑے ہوں گے، مدینہ والے آپ کے دل کے پاس کھڑے ہوں گے۔ میرے محبوب کے استقبال کے لیے 70,000 نورانی فرشتوں کی مخلوق کھڑی ہوگی۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب محبوب کا نام آئے تو درود شریف اونچی آواز سے پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے محمد مصطفیٰ احمد مجتبی، کہنے لگے کل انبیاء بلغ العلا بکمالہ، چہرہ ہے آپ کا والضحیٰ بدر الدجا نور الہدیٰ، دنیا کو روشن کر دیا کشف الدجا بجمالہ، تھا آپ کا خلق بے بہا جس پر زمانہ ہے گواہ، یہ چرچا ہوا جا بجا حسنت جمیع خصالہ، خاکی کرے گا صفت کیا، خاکی کرے گا تعریف کیا، جن کو خود خدا نے کہا صلو علیہ وآلہ۔ مکہ مکرمہ کے اندر اللہ کے گھر بیت اللہ کے ایک کونے کے اندر جنتی پتھر نظر آتا ہے جسے حجر اسود کہا جاتا ہے۔ جب میں مدینہ طیبہ کے اوپر نظر ڈالتا ہوں مجھے مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی کے اندر چھوٹا سا پتھر نظر نہیں آتا، مجھے 1 فٹ کا جنت کا ٹکڑا نظر نہیں آتا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین منبری و بین حجرتی روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرے اور منبر کے درمیان جتنی بھی جگہ ہے یہ ساری کی ساری جگہ جنت کا ٹکڑا ریاض الجنہ ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا،
جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود ہیں۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، ہم چھوڑ کر مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، پر مدینے میں جنت بھی موجود ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے اندر ایک نماز پڑھنے پر میرا 70 مئو سے بڑھ کے پیار کرنے والا اللہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب بندہ مکہ سے نکل کر میرے محبوب کے سوہنے شہر میں پہنچ جاتا ہے، مدینہ طیبہ کے اندر پہنچ جاتا ہے، اور محبوب کے شہر مدینہ کے اندر پہنچ کر مسجد نبوی میں ایک نماز ادا کرتا ہے، میرا 70 مئو سے بڑھ کے پیار کرنے والا اللہ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر اللہ رب العزت کے جلال کا منظر نظر آتا ہے، اور مدینہ طیبہ کے اندر میرے محبوب کے سوہنے پیارے خوبصورت شہر کے اندر آپ کے جمال کا منظر نظر آتا ہے، لوگوں کے اندر نرمی پائی جاتی ہے۔ مکہ مکرمہ کی اپنی شان ہے اور مدینہ طیبہ کی اپنی شان ہے۔ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ یہ دو شہر ہیں جن کے ساتھ ہمارا ایک قلبی تعلق ہے، ہمارے دلوں کے اندر ایک عجیب محبت ہوتی ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ایمان کی حالت میں نہ مکہ مکرمہ دیکھتا ہے نہ مدینہ طیبہ دیکھتا ہے، اس بندے نے کائنات کے اندر کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں مری گیا ناران کا غان کی سیر کر کے آیا ہوں، میں وادی سوات آزاد کشمیر، میں لندن، پیرس، دبئی، امریکہ، یورپ، کینیڈا، ان پوری دنیا کی سیر کر کے آیا ہوں، لیکن وہ بندہ نہ اللہ کے گھر مکے کے اندر پہنچا نہ اللہ کے لاڈلے نبی کے شہر مدینے کے اندر پہنچا، اس بندے نے کائنات میں کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اگر کوئی بندہ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ دیکھ لیتا ہے اور پوری دنیا کے اندر کہیں بھی نہیں جاتا، اس بندے نے ان گناہگار آنکھوں سے بہت کچھ دیکھ لیا ہے۔ ایک اللہ والے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر 17 سال تک حدیث پاک کا درس دیتے رہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے حضرت آپ مدینہ سے ہمارے علاقے کے اندر آ جائیں، آپ کو بخاری شریف کا سبق دیا جائے گا، آپ کو شیخ الحدیث بنا دیا جائے گا۔ اللہ والے نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اوپر کھڑے ہو کے کہا تھا اللہ کے نبی آپ کا روزہ اور مدینہ چھوڑنا مجھے منظور نہیں ہے، میں مدینہ کو چھوڑ کر اب کسی اور جگہ جانا بالکل پسند نہیں کرتا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج، جس شخص نے حج کیا، حج کرنے کے بعد میری وفات کے بعد قبر کی زیارت کے لیے مدینہ طیبہ آیا، اس نے آ کر اپنی گناہگار آنکھوں سے میرے مرنے کے بعد قبر کی زیارت کی، یوں سمجھ لو اس بندے نے میری زندگی ہی کے اندر زیارت کی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جذب القلوب کے اندر فرماتے ہیں جو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کی زیارت کرے گا اللہ 2 مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اگر آج بیٹا محبت اور پیار کے ساتھ ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لے اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر بندہ فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے، ذکر و اذکار کرنا شروع کر دے اور اشراق کے 2 نفل پڑھے، اللہ تعالیٰ مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بے سہارا نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میرے امتی جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے مدینہ میں آ کے قبر کی زیارت کرے گا، صرف ایک نگاہ ڈالے گا، تجھے ایک نگاہ کے اوپر 2 مقبول حج کا ثواب مل جائے گا۔
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں من حجا، جو شخص حج کرے، فلم یزرنی، وہ بندہ حج کرنے کے بعد میری وفات کے بعد قبر کی زیارت کے لیے مدینہ نہیں آتا، فقد جفانی، اس بندے نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، اس بندے نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار کر زیادتی کی ہے۔ آج بھی اس معاشرے کے اندر کچھ بدبخت ہیں جو کہتے مدینہ جانے کا کیا فائدہ ہے، بس مکہ کے اندر جا کے حج کر لو، مکہ کے اندر جا کے طواف عمرے کر لو۔ وہ شخص کتنا شقی اور بدبخت ہوتا ہے جو مدینہ طیبہ کے اندر محبوب کے روزے پہ جا کے حاضری نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس بندے کے دل کے اندر محبت ہوتی ہے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا جس عاشق رسول کے دل کے اندر محبوب کا عشق آ جاتا ہے، وہ تو مدینہ گاڑیاں تو اپنی جگہ پہ، اگر پلکوں کے بل بھی جانا پڑے تو اس کے لیے جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، 6 مہینے کا عرصہ گزرا، بلال نے مدینہ چھوڑ دیا، مدینہ چھوڑ کے شام کے علاقے دمشق کے اندر تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچے، 6 مہینے کے بعد حضرت بلال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال، کیا دوستی اسی چیز کا نام ہے؟ میں دنیا سے چلا گیا، تو نے میرے مدینہ کو چھوڑ دیا۔ بلال، تو میری وفات کے بعد ایک مرتبہ بھی میری قبر کی حاضری کے لیے، زیارت کے لیے نہیں آیا۔ بلال، ایک وقت تو وہ تھا جب تیرے سینے کے اوپر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دی جاتی تھی۔ بلال، تجھے تپتی ہوئی ریت کے اوپر دوپہر کے وقت میں لٹا دیا جاتا تھا۔ بلال، تیرے گلے کے اندر رسیاں ڈال کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا۔ بلال، تو نے اس وقت آمنہ کے لال کے دامن کو نہ چھوڑا، تو نے دامن مصطفیٰ کو نہ چھوڑا۔ بلال، میں دنیا سے چلا گیا، تو نے میرے مدینہ کو چھوڑ دیا۔ بلال، کیا دوستی اسی چیز کا نام ہے؟ بلال، کیا عشق اسے کہا جاتا ہے؟ وفا کے تقاضے یہی ہوتے ہیں۔ حضرت بلال کی آنکھ کھلی، تہجد کا وقت تھا، فجر کی نماز کا انتظار بھی نہیں کیا، فوراً بیوی سے کہا سامان تیار کر دو۔ بیوی نے سامان تیار کیا، سواری کے اوپر بیٹھے اور محبوب کے شہر مدینہ طیبہ کی طرف چل پڑے۔ سینکڑوں میل کا سفر کر کے جب مدینہ طیبہ کے اندر پہنچے، نماز کا وقت قریب آیا۔ صحابہ کرام نے کہا بلال، آج تو محبوب کے دور کی آذان سنا دو۔ حضرت بلال نے انکار کر دیا، وجہ پوچھی، صحابہ کرام کو جواب دیا، جب میں پہلے اذان دیا کرتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، جب یہ جملہ کہتا تھا تو محبوب کا چمکتا دمکتا روشن چہرہ مجھے دیدار نصیب ہو جاتا تھا۔ آج جب اذان دوں گا محبوب کا دیدار نصیب نہ ہوا تو بلال برداشت نہیں کر سکے گا۔ بلال نے انکار کر دیا۔ کسی نے جا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار کو بتلایا کہ بلال آ چکا ہے، میرا حسین، میرا لاڈلا حسین، میرے محبوب کا نواسا حسین، جنتی نوجوانوں کا سردار حسین، فاطمہ کا لخت جگر، علی کا نور نظر دوڑتا ہوا آیا۔ 6 یا 7 سال کی عمر تھی اور بلال سے آ کے کہا بلال، آپ ہمارے نانا کے دور کے اندر جس درد دل کے ساتھ آزان دیتے تھے، آج ذرا وہ آزان تو سنا دو۔ اگر حسین فرمائش کرے بلال انکار کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلال تو محبت کرنے والے تھے۔ حسین 6-7 سال کا بچہ فرمائش کرتا ہے، بلال مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو گئے، آذان دینا شروع کر دی، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب یہاں پہنچے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ حضرت بلال جب آذان دے رہے تھے، گھروں کے اندر بلال کی آواز پڑی، صحابہ کرام اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ آخر کسی نے پوچھ لیا، اتنے تیز قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے کہاں جا رہے ہو؟ صحابہ کرام نے رو کے جواب دیا، آج ہم یہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ مؤذن تو واپس آ چکا ہے، کیا امام بھی واپس آیا ہے؟ امام کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے برقع لے کے نکلتی ہے، مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچی، چھوٹا بچہ گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ وہ بچہ رو کر امی سے پوچھنے لگا، امی بلال تو کئی مہینے کے بعد واپس آ گئے، آپ مجھے بتلائیں اللہ کے نبی کب تشریف لائیں گے؟ میرے محبوب نے بلال سے فرمایا تھا، بلال میری قبر کی زیارت کے لیے نہیں آیا،
بلال میری قبر کی زیارت کے لیے آ جاؤ۔ آج جب بندہ مدینہ طیبہ کے اندر پہنچ جاتا ہے، اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ سونے کا روزہ دکھا دے، اللہ مدینہ طیبہ دکھا دے، اللہ وہ سونا سبز گنبد خضرا دکھا دے، اللہ وہ سبز جالیاں دکھا دے، اللہ وہ مسجد نبوی دکھا دے، وہ جنت البقیع قبرستان بھی دکھا دے۔ دعا مانگنا بندے کا کام ہوتا ہے، اور اپنے در پہ محبوب کے در پہ بلانے میرے رب کا کام ہوتا ہے۔ میرے اللہ سے جس بندے نے مانگا ہے، میرے اللہ نے اس بندے کو ضرور مدینہ کے اندر پہنچایا ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں، ہم اولیاء اللہ کے قائل ہیں، سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کو ماننے والے ہیں، بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کو ماننے والے ہیں، شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کو ماننے والے ہیں، خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کوٹ مٹھن والے کو ماننے والے ہیں، جنہوں نے کہا تھا میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو، میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جے نہاتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کمیاں مچھیاں نو، جے نہاتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کمیاں مچھیاں نو، جے سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑا سسیاں نو، اور آخر کے اندر جا کے فرماتے ہیں جے رب ملدا تے ملدا نیتا اچھیاں نو۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اللہ کی محبت کے اندر اللہ کی رضا کے لیے اشعار کہے، تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے سے کچھ فاصلے پر کھانا کھا رہا تھا، سالن گوشت کا بنا ہوا تھا، میں نے جو ہی ہڈی چبا کے دسترخوان پہ رکھی، ایک معصوم عربی بچہ آگے بڑھا اور اس نے ہڈی کو اٹھا کے کھانا اور چوسنا شروع کر دیا۔ اللہ والے فرماتے میں نے بچے سے کہا تعال، بچہ میرے قریب آ۔ جب بچہ میرے قریب آیا، میں نے بچے کو دسترخوان پہ بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے لقمے توڑ توڑ کے بچے کے منہ میں ڈالے۔ جب بچے نے کھانا کھا لیا، میں نے بچے سے پوچھا من انتا، بچہ آپ کون ہیں؟ تو معصوم بچے نے جواب دیا انا یتیم، میں یتیم مدینہ ہوں، ماں دنیا سے جا چکی ہے، باپ بھی دنیا سے جا چکا ہے۔ اللہ والے فرماتے اس زمانے کی بات ہے جب سعودی عرب کے پہاڑوں کے اندر سے تیل نہیں نکلا تھا، سونا چاندی بھی نہیں نکلا تھا، غربت افلاس کا زمانہ سعودی عرب کے اوپر چھایا ہوا تھا۔ اللہ والے فرماتے میں نے بچے سے کہا بچہ پاکستان چلو، پاکستان اچھا ملک ہے، کھانا بھی دیں گے، لباس بھی دیں گے، جوان ہو جاؤ گے شادی کر دی جائے گی، مکان بھی دیا جائے گا۔ بچہ پاکستان آنے کے لیے تیار ہو گیا، چنانچہ آخری دن تھا، اللہ والے فرماتے میں بچے کو تلاش کر رہا تھا، وہ بچہ مجھے مسجد نبوی کے اندر دوڑتا ہوا نظر آیا، میں نے بچے کو بلایا بچہ میرے قریب آ جا، بچہ میرے قریب آیا، میں نے بچے کا ہاتھ پکڑا، بچے کو لے کر وہاں پہ آ گیا جہاں سے گنبد خضرا نظر آتا تھا۔ میں نے بچے سے کہا بچہ شام کو مکہ جانا ہے، مکہ سے جدہ پھر بحری جہاز کے ذریعے پاکستان جانے تیاری کرو۔ اللہ والے فرماتے ہیں جب میں نے بچے سے یہ بات کہی، بچے نے معصوم شہادت والی انگلی گنبد خضرا کی طرف اٹھائی، انگلی اٹھا کر کہنے لگا چچا کیا یہ گنبد خضرا بھی پاکستان کے اندر موجود ہے؟ اللہ والے فرماتے بچے کا سوال سن کر میری ہچکیاں بن جاتی ہیں، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے رو کر بچے سے کہا بچہ یہ دولت تو صرف مدینہ ہی کو نصیب ہے، اسی کی خاطر لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آتے ہیں، گھر بار کو چھوڑ کے آتی ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ کے آتے ہیں۔ وہ معصوم عربی بچہ تھا چھوٹا لیکن ننھا منا عاشق رسول تھا، وہ بچہ گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا چچا مجھے آپ لوگوں کے بچے ہوئے کھانے کی ہڈیاں تو منظور ہیں لیکن اپنے نبی کا روزہ اور مدینہ چھوڑنا منظور نہیں ہے۔ بہاروں نے بنا لیا ہے گھر مدینے میں۔ میں چند دن پہلے عمرے کے سفر پہ گیا تو میں نے وہاں پہ یہ اشعار پڑھے، بہاروں نے بنا لیا ہے گھر مدینے میں، مہک رہی ہے فضائے حرم مدینے میں، حضور آپ کے قدموں پر مٹنے والوں کا ہجوم رہتا ہے شام و سحر مدینے میں، میں کیوں نہ منزل عقبا کی جستجو کروں، مجھے نصیب ہوا ہے سفر مدینے کا، اے حبیب رب جہاں یہ آرزو ہے میری، اے حبیب رب جہاں یہ آرزو ہے میری، میں جہاں بھی رہوں دل رہے مدینے میں۔
ایک اللہ والے جب مدینہ طیبہ کے اندر پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سبز جالیوں کے پاس کھڑے ہو کر جب آخری مرتبہ درود و سلام کا تحفہ یوں پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، جب آخری مرتبہ سلام کر کے باہر نکلے تو گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اللہ والے نے چند اشعار مدینہ کی جدائی کے اندر کہے، مدینہ سے رخصتی کے وقت کہنے لگے، یہی ہے تمنا یہی آرزو ہے، یہی ہے تمنا یہی آرزو ہے، یہی سلانے کو جی چاہتا ہے، مدینے کو جاؤں پلٹ کر نہ آؤں، مدینے کو جاؤں پلٹ کر نہ آؤں، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، خدا کی قسم تیرے روزے پہ آ کر یہی ہر دم سنانے کو جی چاہتا ہے، سیاہ کاریوں کی فراوانیاں ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ یہاں پہ توجہ کرنا، جبھی تیرے قدموں پہ ایک روز رکھ کر، جبھی تیرے قدموں پہ ایک روز رکھ کر گناہ بخشوانے کو جی چاہتا ہے۔ ایک اللہ والے جب آخری مرتبہ سلام کر کے واپس نکلے تو کہنے لگے، میں ہر آستاں چھوڑ کر آ گیا ہوں، میں ہر آستاں چھوڑ کر آ گیا ہوں، مواجہ پہ با چشم تر آ گیا ہوں، زمانے نے روکا مصائب نے ٹوکا، زیارت کی خاطر مگر آ گیا ہوں، محبت کے سکے عقیدت کی نقدی، محبت کے سکے عقیدت کی نقدی، یہی لے کے زاد سفر آ گیا ہوں۔ جب نبی علیہ السلام کی محبت نے جوش مارا تو وجد میں آ کے کہنے لگے، یہی عرض کرنے کو جی چاہتا ہے، یہی عرض کرنے کو جی چاہتا ہے، مدینہ میں مرنے کو جی چاہتا ہے، یہ کس جانے جانا کا فیض نظر ہے، جی سے گزرنے کو جی چاہتا ہے۔ جب بندہ مدینہ طیبہ سے نکلتا ہے انشاءاللہ اللہ اس پورے مجمع کو اگلے سال ضرور لے جائے گا انشاءاللہ۔ جب بندہ مدینہ طیبہ سے نکلتا ہے، گاڑی کے اندر سامان رکھ لیتا ہے، وہ گاڑی مدینہ کی گلیوں سے گزر رہی ہوتی ہے۔ مدینہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے بندہ شیشے سے جب مسجد نبوی کے اوپر نظر ڈالتا ہے تو مسجد نبوی کے اندر گنبد خضرا نظر آتا ہے، وہ سونا گنبد نظر آتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، ہرا گنبد جو دیکھو گے تو زمانہ بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر مدینہ جاؤ گے تو پلٹنا بھول جاؤ گے، چاند تارو نہ اتراؤ زیادہ اپنی رنگت پر، میرے آقا کو دیکھو گے تو چمکنا بھول جاؤ گے۔ گنبد خضرا بھی نظر آتا ہے، مسجد نبوی کے روشن بلند و بالا مینار بھی نظر آتے ہیں، پوری مسجد نبوی بھی نظر آتی ہے، اور بندہ اس وقت دعا کرتے اللہ یہاں پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور یہاں پہ میں پورے مجمع سے ایک درخواست کروں گا، بعض مرتبہ ہمارے بزرگ نوجوان مستورات دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایک مرتبہ حج کروا دے، اللہ ایک مرتبہ عمرہ کروا دے، ایک مرتبہ کی دعا نہ کیا کریں۔ میرے اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، اللہ سے بار بار کی دعا مانگو گے اللہ بار بار اپنے در پہ بلائے گا۔ دعا یوں کیا کرو، اللہ جب تک میری زندگی ہے، میرے بچوں کی زندگی ہے، ان کے بچوں کی زندگی ہے، اللہ ہمیں ہر سال وہاں کی قبولیت والی بار بار حاضری نصیب فرما۔ پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ جب بھی کسی بندے نے میرے اللہ سے مانگا ہے، میرے اللہ نے محبوب کے صدقے اس کی توقعات سے بڑھ کر بندے کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کے پاس درود و سلام کے تحفے پیش کر رہا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ پہاڑی سے نیچے اترا، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے تھے، بالوں کے اندر مٹی پڑی ہوئی تھی، وہ اسی انداز میں چلتے 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 محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ پہنچا اور کھڑے ہو کے چند اشعار پڑھے، یا خیر من دفنت فی التراب یعظمہ، یا خیر من دفنت فی التراب یعظمہ، فطاب من طیبہن القاء والاکم، نفس الفداء لقبر وانت ساکنہ،
نفس الفداء لقبر وانت ساکنہ فیہ العفاف والجود والکرم وما صاحباک لا انساہما ابدا منی السلام علیکم ما جرى القلم. کہنے لگا اس مٹی کے اندر دنیا کا بہترین خزانہ مدفون ہو چکا ہے، وہ خزانہ جو ہیرے یاقوت سے زیادہ قیمتی تھا، جو مرجان سے زیادہ قیمتی تھا، سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی تھا. پھر آگے کہنے لگا نفس الفداء لقبر وانت ساکنہ، میری جان، میرا مال، میری اولاد، میرے والدین اس مٹی والے کے قدموں پہ قربان ہو جائیں، سب کچھ میرا اس مٹی والے کے اوپر فدا ہو جائے. جب اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ کے اندر پہنچائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کے پاس پہنچ کر سبز جالیوں کو دیکھتے ہوئے محبوب کے پاس کھڑے ہو کر جب درود و سلام کا تحفہ پیش کر لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو اس درود کے ساتھ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ بھی پڑھ لینا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک اللہ والے فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے، ہم گناہ گار امتی بھی کھڑے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمائیں گے اللہ یہ میرا امتی ہے، میری زندگی کے اندر تو نہیں تھا، اللہ میرے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد میری قبر پہ چل کے آیا، اس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا تھا، اللہ میں اس کے ایمان کی گواہی دیتا ہوں. اگر قیامت کے دن اللہ کے نبی کسی کے ایمان کی گواہی دے دیں تو بیڑا پار ہو جائے گا. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اس بدو نے اشعار پڑھ لیے، اشعار پڑھنے کے بعد آسمان کی طرف یوں دیکھا، آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا اللہ میں تیرے محبوب کے پاس اس وقت آیا جب تیرے محبوب دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اپنے گناہوں کا انبار لے کے آیا کرتے تھے، اللہ پہاڑوں سے زیادہ وزنی ان کے سروں کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہوتا تھا. تیرا محبوب نبوت والے، رحمت اور شفقت والے ہاتھ اٹھا کے واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما ان کے لیے دعا کرتا تھا. اللہ تو محبوب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لیا کرتا تھا، محبوب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیا کرتا تھا. اللہ میں تو اس وقت آیا جب تیرے محبوب دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ اب اپنے محبوب کے صدقے میری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ محبوب کے طفیل مجھے بخش دیجئے. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس بدو کے چہرے کی طرف دیکھا جیسے بچہ ماں سے مار کھاتے ہوئے منت سماجت کر کے منا رہا ہوتا ہے، یوں اللہ سے دعا کر رہا تھا، ٹپ ٹپ آنسو بھی گر رہے تھے، حتیٰ کہ کافی دیر رونے کے بعد وہ بدو وہاں سے واپس چلا گیا. حضرت علقمہ فرماتے میں وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا، جب وہ شخص میری نظروں سے اوجھل ہو گیا میں نے درود و سلام کے تحفے پیش کرنا شروع کر دیے. درود پڑھتے پڑھتے مجھے اونگ آتی ہے، میری آنکھ لگتی ہے، جو ہی میری آنکھیں بند ہوئی میرے مقدر جاگ اٹھے، میرے نصیب بیدار ہو گئے، مجھے آمنہ کے لال کی زیارت نصیب ہو گئی، مجھے عبداللہ کے لخت جگر کا دیدار نصیب ہو گیا. وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو آپ کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے. اور آج ہم رات کے وقت فلم دیکھ کر بستر پہ سوتے ہیں، آج ہم ڈرامہ دیکھ کر موبائل کا غلط استعمال کر کے رات کو سونے کے لیے بستر پہ آتے ہیں تو خواب کے اندر ڈرونے خواب نظر آتے ہیں، کبھی کتا نظر آتا ہے، کبھی چھپکلی نظر آتی ہے، کبھی سانپ نظر آتا ہے، کبھی خنزیر نظر آتا ہے، کبھی جسم کے اوپر کپڑے نہیں ہوتے ننگے انسان نظر آتے ہیں. پھر صبح کے وقت کہتے ہیں مولانا قاری صاحب ڈرونا خواب نظر آیا، پریشان ہو چکا ہوں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ آج اگر گناہ کر کے سوئیں گے تو خواب کے اندر پھر یہی چیزیں نظر آئیں گی. وہ نوجوان، وہ مرد کتنا خوش نصیب ہوتا ہے، سنت کے مطابق وضو کر کے، سنت کے مطابق سرما لگا کر، مسواک کر کے جب سونے کے لیے بستر پہ آتا ہے دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر دائیں کروٹ کے اوپر لیٹ کر درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہے. درود پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، ادھر مدینے والے کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے، مدینے والے کی زیارت نصیب ہو جاتی
جاتی ہے. اس پورے مجمع کے اندر ہر بندہ اپنے گریبان کے اندر جھانک کے اپنے ضمیر سے پوچھے میری عمر 30 سال ہو چکی ہے, میری عمر 40-50 سال ہو چکی ہے, کیا ایک مرتبہ مجھے حسنین کے نانا کی زیارت نصیب ہوئی ہے؟ ہر بندے کا ضمیر کہے گا نہیں, تجھے محبوب کا دیدار نصیب نہ ہوا, تو درود شریف کا اہتمام بھی نہیں کرتا, رات کو سوتے وقت درود شریف کی ایک تسبیح بھی نہیں پڑھتا, محبوب کا دیدار کہاں نصیب ہو سکتا ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ جب مدینہ طیبہ کے اندر پہنچے, مدینہ کی سرزمین پہ جوتے نہیں پہنتے تھے, پاؤں زخمی ہو گئے, قضاء حاجت کے لیے مدینہ کی سرزمین سے باہر تشریف لے جاتے. کسی نے کہا امام مالک آپ مدینے کا اتنا ادب کرتے ہو, کیا آپ کو کوئی نعمت ملی ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم ایک نعمت کی بات کرتے ہو, مجھے اللہ نے کئی نعمتیں عطا فرما دی. کہنے والے نے کہا امام مالک صرف ایک نعمت بتلا دو. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب سے میں نے مدینے کا ادب کرنا شروع کیا ہے اس دن سے لے کر آج تک مجھے روزانہ محبوب کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے. اے عشق رسول میرے دل میں بھی سما جانا, اے عشق رسول میرے دل میں بھی سما جانا, مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. جو رنگ کے رومی پہ رازی پہ چڑھایا تھا اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا. اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا جس نیند میں ہو جائے دیدار نبی حاصل. اللہ کی بارگاہ میں دیدار مصطفیٰ کی, زیارت رسول کی ضرور دعا کیا کریں. لیکن آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حلیہ ہی نہیں پتا کہ اللہ کے نبی کیسے تھے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ کے نبی کا مبارک چہرہ کیسے تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زلفیں کیسی تھی, آپ کے مبارک دانت کیسے تھے, نوجوانوں کو نہیں پتا ہوتا. اگر آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو پورا مبارک حلیہ سنا دیتا ہوں. پورا مبارک حلیہ محفوظ کریں گے, یاد کریں گے. لوگ چیزوں کو موبائل کے اندر محفوظ کرتے ہیں, آپ موبائل کی بجائے دماغ کی میموری کے اندر محفوظ کر لیں. محبوب کا مبارک حلیہ یاد کرنا آپ کا کام ہے اور محبوب کا دیدار کروانا یہ میرے رب کا کام ہے. حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے عظیم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ چھوٹا تھا, قدر بلندی کی طرف مائل تھا. عظیم الحامتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک قدر اعتدال کے ساتھ بڑا تھا. واسع الجبین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی قدر کشادہ تھی. اعزج الحواجب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں مبارک بالکل باریک خمدار تھی, درمیان کے اندر ایک رگ تھی جو غصہ کے وقت ابھرتی تھی. اکحل العینین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں یہ قدرتی طور پر سرمہ آلود تھی, آنکھوں کے اندر سرخ رنگ کے ڈورے پڑے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پلکیں دراز تھی. اقن الارنین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک کا بانسا یہ قدر بلند تھا. کانما یعلوہ النور, ہر وقت یہاں پہ نور ٹپک رہا ہوتا تھا. سحل الخدین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک نہ اندر کو دھنسے ہوئے نہ باہر کو نکلے ہوئے, بالکل برابر ہموار تھے. رخسار کے اوپر جب پسینہ آتا تھا تو پسینہ کے قطرے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے تھے. ذلیع الفم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک قدر کشادہ تھا. جب گفتگو فرماتے تھے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہوا کرتی تھی, مسکراتے چہرے کے ساتھ ملاقات کرتے تھے. مفلج الاسنان, آپ کے سامنے کے دانتوں کے درمیان
قدر خلا تھا. جب گفتگو فرماتے تھے دانتوں کے درمیان سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک یہ دودھ کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے تھے. کث اللحیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی تھی، سینے مبارک کو گھیر لیا کرتی تھی. داڑھی مبارک کے اندر 17 یا 19 کے قریب سفید بال تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک قدر کشادہ تھا. آپ کا سینہ مبارک، پیٹ مبارک بالکل برابر ہموار تھا. یہ پیٹ نہ اندر کو دھنسا ہوا نہ باہر کو نکلا ہوا، بالکل برابر تھا. سینے مبارک سے لے کر ناف تک بالوں کی باریک لمبی لکیر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں پر گوشت تھی. جب کوئی بندہ مصافحہ کرتا تھا تو ریشم کی طرح محسوس ہوتی تھی، ہاتھ چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا. آپ کی مبارک انگلیاں قدر طویل تھی. آپ کی کلائیاں، آپ کے جوڑ مبارک مضبوط تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلوے قدر گہرے تھے. پاؤں کے اوپر والا حصہ قدرتی طور پر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے تیل لگایا گیا ہو. جب پانی کا قطرہ گرتا تھا دائیں بائیں بہہ پڑتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان قدر فاصلہ تھا. درمیان کے اندر مہر نبوت تھی. آپ کے مبارک کندھوں کے اوپر، مبارک پیٹھ کے اوپر چند بال تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال مبارک قدرے گھنگریالے تھے. کبھی کانوں کی لو تک ہوتے تھے، کبھی کندھوں تک ہوتے تھے، کبھی کندھے اور کانوں کی لو کے درمیان ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اوپر سے نیچے کی جانب اتر رہے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اچانک کسی کے سامنے تشریف لاتے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند نکل آیا ہو. تو یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حلیہ بندے کو یاد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بار بار محبوب کا دیدار نصیب فرماتے ہیں. تو بات میں کر رہا تھا حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. وہ فرماتے ہیں کہ میں درود پڑھتے پڑھتے آنکھیں بند ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علقمہ تھوڑی دیر پہلے میری قبر پہ ایک بندہ آیا جس نے میری محبت میں اشعار پڑھے تھے. اس بندے کو جا کے میرا پیغام دے دو کہ میری محبت کے اندر جو اشعار پڑھے گئے اللہ نے ان اشعار کی وجہ سے اس بندے کی مغفرت فرما دی. آج ہم سارے کے سارے محبوب کے تذکرے کرنے اور سننے کے لیے آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان تذکروں کی وجہ سے انشاءاللہ ہماری مغفرت فرما دیں گے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ میں اپنے حجرے کے اندر بیٹھ کر کپڑے کی سلائی کر رہی تھی. حجرے کے اندر چراغ میں تیل نہیں تھا، روشنی کا انتظام نہیں تھا. سلائی کرتے کرتے سوئی میرے ہاتھ سے نیچے گر گئی. جب میں نے سوئی کو تلاش کیا مل نہ سکی، بڑی پریشان ہو گئی. اس وقت موبائل کی لائٹ تو نہیں ہوتی تھی، اس وقت چراغ کے علاوہ کوئی اور ٹیوب لائٹ بھی نہیں تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حجرے کے اندر مبارک قدم رکھا. جب محبوب نے مبارک قدم رکھا آپ کے چہرے انور کی نور کی شعائیں جب حجرے پر پڑی پورا حجرہ جگمگا اٹھا. حضرت عائشہ فرماتی میری گمشدہ سوئی بھی چمک اٹھی، وہ سوئی چمک رہی تھی. حضرت عائشہ فرماتے میں نے جلدی سے سوئی کو اٹھایا اور مسکرا پڑی. آپ نے فرمایا عائشہ کیوں مسکرائی ہو؟ میں نے جواب دیا اللہ کے نبی سوئی گم ہو چکی تھی. آپ جو ہی اندر داخل ہوئے آپ کے چہرے انور کی نور کی شعائیں لائٹ سوئی پر پڑی تو چمک اٹھی. میں نے سوئی اٹھا لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، آپ کا چہرے انور سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا عائشہ وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے جو بندہ میرے چہرے کے دیدار سے محروم کر دیا جائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میں ان کی عظمت پہ قربان جاؤں، انہوں نے آگے بڑھ کر سوالات کرنے شروع کر دیے. پوچھا اللہ کے نبی کون بدبخت آپ کے چہرے کا دیدار نہیں کر سکے گا؟ فرمایا عائشہ ہر بندہ میرا دیدار کر سکے گا
مگر بخیل آدمی میرا دیدار نہیں کر سکے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے پھر عرض کیا اللہ کے نبی بخیل کون ہوتا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا عائشہ جس بندے کے سامنے میرا نام نامی اسم گرامی محمد آ جائے وہ بندہ میرے نام کو سن کے درود نہ پڑھے یہ بخیل ہوتا ہے، قیامت کے دن میرا دیدار نہیں کر سکے گا۔ ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ درود شریف دنیا کے اندر بھی کام آتا ہے، قیامت کے دن بھی کام آئے گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ کسی نے شہد کی مکھی سے پوچھا شہد کی مکھی جب تو پھلوں کے اوپر بیٹھتی ہے تو کچھ پھل میٹھے ہوتے ہیں، کچھ ترش ہوتے ہیں، کچھ کھٹے ہوتے ہیں، لیکن جب تو شہد نکالتی ہے تو شہد میٹھا ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ شہد کی مکھی نے جواب دیا میں میٹھے رس، کھٹے رس، ترش رس سارے رسوں کو جمع کر لیتی ہوں، صرف ایک مرتبہ، 10 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 1 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پڑھتی ہوں، درود شریف کی برکت سے اللہ کھٹے رسوں کو میٹھا فرما دیتے ہیں۔ اگر درود کی برکت سے کھٹے رس میٹھے ہو سکتے ہیں، ہماری جو زندگی پریشانیوں کی وجہ سے کڑوی ہو چکی ہے، بیماریوں کی وجہ سے کڑوی ہو چکی ہے، قرضوں کی وجہ سے کڑوی ہو چکی ہے، بارشیں نہیں آ رہی، زندگی کڑوی ہو چکی ہے، اگر آج اس کے دور کے اندر امتی بار بار درود شریف پڑھے گا اللہ اس کڑوی زندگی کو انشاءاللہ میٹھا بنا دیں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے بالکل سامنے آدم علیہ السلام کو ایک جگہ عطا فرمائیں گے، ان کے جسم کے اوپر سبز رنگ کے 2 کپڑے ہوں گے، جیسے یہ سبز رنگ نظر آ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کا قد اونچا اور لمبا ہوگا، اس اونچے قد کی وجہ سے پوری انسانیت کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کون بندہ جنت میں جا رہا ہے اور کون بندہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نظر ایک بندے پہ پڑے گی، فرشتے اس بندے کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت میرے محبوب کو پکاریں گے یا احمد یا احمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے لبیک یا ابا البشر، اے انسانوں کے والد میں حاضر ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آدم علیہ السلام بتلائیں گے اللہ کے نبی یہ آپ کا امتی ہے، فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے پتا چلے گا میرے امتی کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، میں تیزی کے ساتھ فرشتوں کے پیچھے جاؤں گا اور فرشتوں سے جا کے کہوں گا میرے رب کے نمائندوں، میرے رب کے فرشتوں میری بات سنو۔ فرشتے کہیں گے آج اللہ نے حکم دیا کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں فرشتوں کی طرف سے مایوس ہو جاؤں گا میں اپنا بایاں ہاتھ اپنی مبارک داڑھی کے اوپر رکھوں گا، اپنا وضحا والا چہرہ، چمکتا دمکتا روشن چہرہ جس کے اوپر اللہ کو بھی پیار آ جایا کرتا تھا، اللہ بھی اس چہرے کو دیکھ کے مسکرا پڑتے تھے، میں عرش کی طرف چہرہ اٹھاؤں گا، عرض کروں گا اللہ آپ نے مجھ سے دنیا میں وعدہ فرمایا تھا کہ امت کے معاملے میں راضی کروں گا، اللہ آج تو مجھے خوش کرنے کا دن ہے، آج کے دن فرشتے میری بات نہیں مان رہے۔ عرش کے اوپر سے اعلان ہوگا فرشتوں اس بندے کو میزان کے قریب لے کے آؤ، نیکیوں کا دوبارہ وزن ہوگا، گناہ دوبارہ تولے جائیں گے، فرشتے بندے کو لے کے میزان کے قریب آئیں گے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میزان کے ترازو کے قریب کھڑے ہو جائیں گے، نیکیوں کا وزن ہوگا، میرے محبوب کے مبارک ہاتھوں کے اندر، آپ کے سونے ہاتھوں کے اندر، آپ کے برکتوں والے ہاتھوں کے اندر ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوگا جو انگلی کے اس پورے کے برابر ہوگا، اتنا بڑا بھی نہیں ہوگا، کاپی کا ٹکڑا بھی نہیں ہوگا، انگلی کے اس پورے کے برابر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کر کاغذ کے ٹکڑے کو نیکیوں والے پلڑے کے اندر رکھ دیں گے، جو ہی کاغذ کا ٹکڑا رکھا جائے گا پلڑا فوراً جھک جائے گا، وزنی ہو جائے گا، میرے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا یہ بندہ تو جنت کا حقدار بن چکا ہے، فرشتوں جنت کی طرف لے جاؤ۔ جب فرشتے جنت کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے یہ بندہ فرشتوں سے کہے گا مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو، میں ذرا معلوم تو کروں کہ ہے کون جن کی وجہ سے میری نجات کا فیصلہ ہو گیا۔ فرشتے اس بندے کو لے کر میرے محبوب کے قدموں کے اندر پہنچیں گے، یہ بندہ پہنچ کے کہے گا آپ کا چہرہ کتنا پیارا ہے، آپ کی شخصیت کتنی پیاری ہے، آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں اور
اور میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اللہ کے نبی، یہ آپ کے ہاتھ کے اندر جو کاغذ کا ٹکڑا تھا اس کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا؟ میرے محبوب فرمائیں گے امتی تو دنیا کے اندر میری ذات پہ درود پڑھتا تھا، اس کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر درود لکھا ہوا تھا، آج درود شریف کی برکت سے تیری نجات کا فیصلہ ہو گیا۔ تو درود شریف کی برکت سے نجات کا فیصلہ ہوگا، اور جب بندے کو محشر کے میدان میں شدت کی پیاس لگے گی تو پانی کہاں سے ملے گا؟ محبوب کے در پہ جانا پڑے گا، محبوب کے حوض کوثر پہ جانا پڑے گا۔ حوض کوثر کیا ہے؟ محشر کے میدان میں ایک بہت بڑا حوض ہے، 300 سال کی مسافت ہے، اللہ نے اس کی زمین موتیوں کی بنائی ہوئی ہے، اس کی دیواریں یاقوت اور مرجان کی ہے۔ حوض کوثر کے اوپر گلاس رکھے ہوئے ہیں، شیشے کا گلاس، لوہے کا گلاس، سٹیل کا گلاس نہیں، سونے اور چاندی کے گلاس رکھے ہوئے ہیں۔ کتنے گلاس ہیں؟ درجنوں کے اندر ہوں گے؟ نہیں، میرے محبوب نے فرمایا آسمان کے ستاروں کے برابر میرے حوض کوثر کے اوپر سونے چاندی کے گلاس رکھے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ بندہ ایک مرتبہ پانی پیے گا، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا دن ہوگا، بندے کو پھر پیاس نہیں لگے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ خود کھڑے ہوں گے اور اپنے مبارک ہاتھوں کے ساتھ امتیوں کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ وہ امتی کتنے خوش نصیب ہوں گے جب محبوب کے پاس چل کے آئیں گے، یہ آنکھیں محبوب کے چہرے پہ پڑیں گی تو چار ہو جائیں گی، محبوب مسکرا کے دیکھیں گے، امتی بھی مسکرا کے دیکھے گا، ہر طرف مسکراہٹ بکھر رہی ہوگی۔ جب محبوب کی طرف دیکھے گا، محبوب اسے دیکھیں گے، بندے کی نظر محبوب کے مبارک ہاتھوں کے اوپر پڑے گی، جن ہاتھوں کے بارے میں میرے اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم۔ جب میرے محبوب صحابہ سے بیعت ایک درخت کے نیچے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے لے رہے تھے تو اللہ نے فرمایا تھا محبوب تیرا ہاتھ اوپر آ چکا ہے، اب پھر سن لے اس ہاتھ کے اوپر اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے۔ گویا کہ محبوب کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا تھا۔ ان ہاتھوں کے ساتھ بندے کو حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا۔ کس بندے کو ملے گا؟ نماز پڑھنے والے کو ملے گا، روزہ رکھنے والے کو ملے گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دنیا کے اندر میری ذات پہ کثرت کے ساتھ درود پڑے گا، میں محمد اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس بندے کو پانی پلاؤں گا۔ درود کی برکت سے حوض کوثر کا پانی نصیب ہو جائے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قیامت کے دن شفاعت ہوگی، سفارش نصیب ہوگی، وہ کسے ہوگی؟ میرے محبوب نے فرمایا جو صبح کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، 10 مرتبہ شام کو درود پڑھتا ہے۔ درود پڑھنا امتی تیرا کام ہے، اور قیامت کے دن شفاعت کرنا تیرے پیغمبر کا کام ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، سورج جو آج ہم سے 9 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے، جون جولائی کے اندر اس کی شدت برداشت نہیں ہوتی، قیامت کے دن کتنا فاصلہ ہوگا؟ جیسے یہ آپ کا پنکھا لگا ہوا ہے، سورج قیامت کے دن اس فاصلے پر آ جائے گا۔ زمین پیتل کی بنی ہوئی ہوگی، جسم کے اوپر لباس نہیں ہوگا، سر پہ ٹوپی رومال پگڑی نہیں ہوگی، پاؤں کے اندر جوتے بھی نہیں ہوں گے۔ ساری انسانیت چل کے آدم علیہ السلام کے پاس آئے گی، اللہ کے نبی دعا کریں حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ آدم معذرت کریں گے، نوح کے پاس چلے جاؤ، نوح علیہ السلام فرمائیں گے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس چلے جاؤ۔ ساری انسانیت چلتے چلتے ساقی کوثر کے دروازے پہ پہنچے گی، شافی محشر کے پاس پہنچے گی۔ اللہ کے نبی آپ دعا کریں اللہ بندوں کا حساب و کتاب شروع کرے۔ جب میرے محبوب امت کو پریشان دیکھیں گے تو میرے محبوب پھر اللہ کی بارگاہ میں ایک عبادت کریں گے۔ کون سی عبادت؟ جو آج لوگوں کے لیے کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ وہ عبادت کیا ہے؟ میرے محبوب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمائیں گے، اور آج یہ سجدہ کرنا تاجروں کے لیے بھی مشکل ہو چکا ہے، کسانوں کے لیے بھی مشکل ہو چکا ہے۔
بوڑھے تو اپنی جگہ پہ رہے، نوجوانوں کے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ آج سجدہ کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جب کوئی بندہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے تو قریب کوئی دکاندار بیٹھا ہوتا ہے، یہ نماز پڑھنے والا کہتا ہے بھائی مسجد میں چلو نماز کا وقت ہو گیا، تو وہ آگے سے کہتا ہے میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، میرا مسجد کے اندر جانے کو دل نہیں کرتا۔ جب بھی کوئی بندہ یہ جواب دے تو آپ اسے یوں کہیں کہ یہ نہ کہو کہ میرا دل نہیں کرتا، بلکہ یوں کہو کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو چکا ہے۔ اگر رب مجھ سے راضی ہوتا تو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما دیتا۔ ہم اپنے گھر کے دروازے کس پہ کھولتے ہیں؟ جس کے ساتھ بول چال ختم ہو جائے؟ نہیں۔ جس کے ساتھ ہمارا لڑائی جھگڑا ہو جائے گھر کے دروازے کھولتے ہیں؟ نہیں۔ کہتے ہیں جس کے ساتھ میرا پیار ہے، جس کے ساتھ میرا تعلق ہے، میں اس کو گھر میں آنے دوں گا۔ جس بندے سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ مسجد کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے سجدوں کی فکر کیا کریں، نماز کی فکر کیا کریں۔ جنت کے اندر جو اللہ اور محبوب کا دیدار نصیب ہوگا وہ سجدے کی وجہ سے ہوگا۔ جب لوگ جنت کے اندر جائیں گے تو اللہ جنت الفردوس کے اندر لوگوں کی دعوت فرمائیں گے، کارڈ تقسیم کیے جائیں گے، سارے جنتی جنت الفردوس میں پہنچیں گے، اللہ کی طرف سے دسترخوان بچھایا جائے گا۔ کیا جنت کا منظر ہوگا جب دسترخوان پہ پہنچیں گے، جنتی ایک لقمہ اٹھا کے منہ کے اندر لے جائیں گے، مہمان نوازی اللہ کی طرف سے ہوگی، میزبان میرا رب خود ہوگا۔ اس کھانے کے اندر لذت کیا ہوگی؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ایک لقمہ منہ میں رکھے گا 70,000 کھانوں کی لذت محسوس ہوگی۔ جب کھانا کھا کے فارغ ہو جائیں گے تو میرا اللہ اپنے محبوب سے فرمائے گا محبوب آپ ممبر کے اوپر بیٹھ جا، ان لوگوں کو میری تعریف تو سنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر جلوہ افروز ہوں گے، سارے لوگ نیچے بیٹھیں گے، محبوب کا دیدار بھی نصیب ہوگا، محبوب کی مبارک زبان سے اللہ کی بڑائی بھی سنیں گے۔ جب جنتی محبوب کا دیدار کریں گے تو اللہ فرمائیں گے میرے بندو کیا محبوب کی جو آواز سنی ہے اس سے اچھی آواز دنیا کے اندر سنی تھی؟ اللہ نہیں سنی۔ اللہ فرمائیں گے اس سے اچھی آواز سنا دو؟ جی اللہ سنا دے۔ تو اللہ فرمائیں گے آج تمہیں تمہارا رب خود قرآن سنائے گا۔ میرا اللہ پھر اپنے بندوں کو قرآن سنائے گا، سورہ رحمان کی تلاوت فرمائیں گے۔ جب میرا اللہ قرآن پڑھیں گے تو اللہ سامنے سے نور کے تمام پردوں کو ہٹا دیں گے۔ جنتی ان کانوں کے ساتھ اللہ کی جو شایان شان ہے مبارک زبان سے قرآن سنیں گے، ان گناہگار آنکھوں کے ساتھ رب کا دیدار کریں گے۔ جس اللہ نے اس خوبصورت کائنات کو بنایا، مردوں کو خوبصورت بنایا، گھر میں خواتین کو خوبصورت بنایا، چاند سورج ستاروں کو خوبصورت بنایا، میرے اللہ نے پھلوں کو خوبصورت بنایا، مویشیوں کو خوبصورت بنایا، پرندوں کو خوبصورت بنایا۔ جب زمین کو اتنا خوبصورت بنایا تو کائنات کا بنانے والا رب کتنا خوبصورت ہوگا، وہ اللہ کتنا پیارا ہوگا۔ جب جنتی اللہ کا دیدار کریں گے تو جنتی کہیں گے اللہ تو کتنا خوبصورت ہے، اللہ تو کتنا پیارا ہے، اللہ تو کتنا سونا ہے، اللہ تو ایک مرتبہ اجازت دے دے آج ہم تجھے سجدہ کر سکے۔ میرا اللہ فرمائے گا نہیں میرے بندو، جنت تو انعام کی جگہ ہے، میں نے دنیا کے اندر سجدے فرض کیے، تم نے دنیا کے اندر سجدے کیے، آج ان سجدوں کی وجہ سے تمہیں رب کا دیدار نصیب ہو چکا ہے۔ تو اس لیے سجدے ضرور کیا کریں۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمائیں گے۔ سجدہ کتنے دن کا ہوگا؟ ایک دن کا نہیں، 2 دن کا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محشر کے میدان میں 15 دن کا طویل سجدہ فرمائیں گے۔ آج تو 3 مرتبہ تسبیح کا پڑھنا سجدے کے اندر مشکل ہو جاتا ہے، اور محبوب کس کی خاطر؟ امت کی خاطر 15 دن کا مسلسل طویل سجدہ فرمائیں گے۔ میرا اللہ اپنے محبوب سے فرمائے گا محبوب سجدے سے سر اٹھا، جو مانگے گا عطا کیا جائے گا، شفاعت کریں گے قبول کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے اللہ بندوں کا حساب و کتاب شروع کیجئے۔ میرا اللہ اپنے محبوب سے فرمائے گا محبوب آپ جس بندے کی شفاعت کریں گے میں آپ کی شفاعت کو قبول کروں گا۔ یہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے کہ ہماری نبی علیہ السلام شفاعت فرمائے؟ جو یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن محبوب شفاعت فرمائے وہ ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ نیچے کر لیں۔ تمنا چاہت اس پورے مجمع کی ہے
لیکن یہ کسے نصیب ہوگی؟ میں آپ کو مشکلات کے اندر نہیں ڈالنا چاہتا، میں آپ کو تکلیف کے اندر نہیں ڈالنا چاہتا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت دو بندوں کو ضرور نصیب ہوگی، اور دونوں کام کرنا اس پورے مجمع کے لیے آسان ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو بندہ میرے مدینہ میں آ کے میری قبر کی زیارت کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ قبر کی زیارت کرنے کے لیے مدینہ طیبہ کے اندر جائیں گے، زیارت کی وجہ سے محبوب کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ اور دوسرا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ آذان کی آواز سنتا ہے، آذان کی آواز سن کے جواب دیتا ہے، آذان کے بعد ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، میرے محبوب نے آذان کے بعد بھی درود کا حکم دے دیا، بلکہ میرے محبوب تو یہ فرماتے جب بندہ مسجد کے اندر آئے اس وقت بھی درود پڑھے، جب مسجد سے باہر جائے تو اس وقت بھی درود پڑھے۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ مسجد میں داخل ہونے کی دعا ادھر سے کوئی سنا دے۔ ہمیں دعا صرف یہی یاد ہے۔ میرے محبوب نے دعا کیا تلقین فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا یہ دعا بعد میں پڑھنا، پہلے میرے اوپر درود پڑھنا۔ آپ شہروں کے اندر چلے جائیں تو مسجد کے دروازے کے اوپر دعا لکھی ہوتی ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا۔ مسجد میں داخلے کے وقت بھی درود کا حکم، جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو پہلے درود پڑھنے کا حکم، بعد میں دعا پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا جب کوئی مرد گھر کے اندر داخل ہو تو سلام کرے، سلام کرنے کے بعد میری ذات پہ درود پڑھے، اس گھر کے اندر کبھی فقر و فاقہ نہیں آ سکتا، اس کے گھر والے کسی موذی امراض کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتے۔ ایک حدیث کے اندر تو میرے محبوب نے یوں بھی فرمایا جب کوئی بندہ کسی سے مصافحہ کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مصافحے کے ساتھ ایک مرتبہ چھوٹا سا درود پڑھ لیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہاتھ چھوڑنے سے پہلے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما لیتی ہیں۔ مصافحے کے وقت بھی، گھر میں داخل ہوتے وقت بھی، مسجد میں داخلے کے وقت، نکلتے وقت درود شریف کا حکم دیا۔ اللہ نے نماز کے اندر بھی درود کا حکم دیا، اللہ نے نماز جنازہ کے اندر بھی درود کا حکم دیا، اور اللہ نے بندوں سے فرمایا جب تم میرے محبوب کی قبر پہ آؤ تو یہاں تو بے شمار مرتبہ درود شریف پڑھنا شروع کر دو۔ اسی طرح آذان کے بعد بھی درود شریف کا حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آذان کا جواب دیتا ہے، جواب دینے کے بعد ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اور اس کے بعد دعائے وسیلہ پڑھتا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ میرے محبوب نے فرمایا امتی دعائے وسیلہ کا پڑھنا تیرا کام ہے، اور قیامت کے دن تیری شفاعت کرنا تیرے محبوب کا کام ہے۔ دعائے وسیلہ پڑھیں گے محبوب کی شفاعت نصیب ہوگی، اور مدینہ طیبہ کے سفر پہ جائیں گے، قبر کی زیارت کی وجہ سے اللہ شفاعت نصیب فرما دیں گے۔ بعض مرتبہ شہر کے حضرات تو عمرے کے حج کے سفر پہ جاتے ہی رہتے ہیں، مدینہ کے اندر بھی حاضری دیتے ہیں، لیکن ہمارا جو دیہاتوں کے اندر رہنے والا طبقہ ہوتا ہے، جو زمیندار ہوتے ہیں، کسان ہوتے ہیں، کہتے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، فصل آئے گی تو بچوں کی شادیاں کریں گے، شادیاں ہوتی رہیں گی، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ کم از کم انسان ایک مرتبہ جا کے محبوب کا شہر دیکھ لے۔ اس لیے پورا مجمع یہ نیت کرے کہ ہم نے اگلے سال ضرور انشاءاللہ اس مبارک سفر کے لیے جانا ہے، اور اس کے لیے تمام حضرات اپنا پاسپورٹ بنوا کے رکھیں۔ پاسپورٹ بنوائیں گے، چاہے آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں، پاسپورٹ پہ 3500 4000 کا خرچہ آئے گا، پاسپورٹ 5 سال تک کے لیے کام آ سکتا ہے۔ اور بنوانا کیوں ہے؟ عمرہ بھی کرنا ہے اور محبوب کے شہر مدینہ بھی جانا ہے۔ جب نیت ہوگی تو اللہ اس نیت کی وجہ سے آپ کو محبوب کے در پہ، اپنے در پہ ضرور بلائیں گے۔ اس لیے کل اتوار چھٹی ہے، سوموار کے دن ہر بندہ اس کی کوشش ضرور کرے کہ کتنا خرچہ آتا ہے، کس طریقے سے بن سکتے معلومات لے۔ اس ہفتے کے اندر جب آپ کوشش کریں گے، ربیع الاول کا مہینہ ابھی ختم نہیں ہوا،
ربیع الاول کے مہینہ ختم ہونے کے اندر چند دن باقی ہیں. ربیع الاول کے مہینے کے اندر میرے محبوب کی ولادت ہوئی. محبوب کی ولادت مکے میں ہوئی, وفات مدینہ طیبہ کے اندر ہوئی. ہم دعا کریں اللہ میں اس ہفتے کے اندر ربیع الاول کے مہینے کے اندر اس لیے پاسپورٹ بنوا رہا ہوں تاکہ اس کی وجہ سے تیرے محبوب کی پیدائش کی جگہ بھی دیکھ لوں, جہاں تیرے محبوب نے زندگی کے آخری سال گزارے وہ جگہ بھی دیکھ لوں. جب بندہ اس مہینے کے اندر یہ کوشش کر کے دعا کرے گا میرا اللہ اس بندے کو یہ مبارک سفر ضرور نصیب فرمائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ طیبہ کی سچی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.